17 سالہ بچی کو ظلمن شہید کیا گیا. ثنا یوسف نام تھا اس بچی کا. جیسا کہ مرزا صاحب کا کلپ آپ سب نے دیکھا اور اس ویڈیو کا مقصد بھی مرزا صاحب کے کلپ کا آنسر کرنا ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ پر ہم ثنا یوسف کے قتل پر ضرور روشنی ڈالیں گے. مرزا صاحب پاکستان کی وہ جانی مانی ہستی ہیں جو کہ اپنے تنقیدی مزاج کی اور انداز کی وجہ سے نوجوان نسل میں بہت پاپولیرٹی حاصل کر چکی ہے. نو ڈاؤٹ کہ رد شرک بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ ٹاپکس پر مرزا صاحب ہمیں بحث کرتے ہیں اور بات کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ ڈرامیٹیکل ایشوز ہوں، چاہے سوسائٹل ایشو ہوں، چاہے پولیٹیکل ایشو ہوں، چاہے آرمی ایشوز ہوں، چاہے جو ہے اسلامک شریعہ کے حوالے سے کچھ متنازع مسائل ہوں. اور کچھ سکالرز تو مرزا صاحب کے ہدف میں، بلکہ ہر انسان ہی مرزا صاحب کے ہدف میں آ چکا ہے. لیکن مرزا صاحب جب ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو ان کا جو نالج ہے بالکل ہی لیمیٹڈ ہوتا ہے اور ان کی ریسرچ میں بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. اور جب ان کی مسٹیکس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو مرزا صاحب کی خاصیت اور ان کے اسٹوڈنٹس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں ایکسیپٹنس ہے. تاکہ اچھا داعیہ دین وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، کیونکہ پرفیکشن انسان کے لیے نہیں. یہاں پہ بھی ثنا یوسف کے معاملے میں مرزا صاحب آپ بہت بڑی غلطی کر گئے. مرزا صاحب بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ بچی ثنا یوسف جسے قتل کیا گیا وہ شہید ہوئی، بلکہ قتل کے الفاظ ہی نہیں انہوں نے بولے، انہوں نے کہا وہ بچی جو کہ شہید کی گئی. ثنا یوسف مظلوم ہے، میں اس پہ بعد میں بات کرتی ہوں. لیکن مرزا صاحب آپ پہلے بتائیے کہ ثنا یوسف شہید کی کیٹیگری میں کیسے آتی ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث جن لوگوں کو شہید کہتی ہے، ثنا یوسف تو ان میں فال نہیں کرتی، اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتی. قرآن اور حدیث دونوں کہہ رہا ہے کہ شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا اپنی جان دے دے، وہ شہید ہے. دوسری وہ عورت حدیث میں آتا ہے جو کہ بچے کو پیدا کرتے ہوئے دوران زچ کی اس تکلیف سے اس دنیا میں چلی جاتی ہے، وہ شہید ہے، شہادت کے مرتبے پہ ہے. تیسرا وہ شخص جو پیٹ کی بیماری سے دنیا سے چلا گیا، وہ شہید ہے. جو وہ شخص، وہ عالم دین یا وہ طالب علم جو قرآن کو پڑھاتے ہوئے، اللہ کے دین کو پڑھاتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گیا اور علم سیکھتا ہوا یا سکھاتا ہوا، وہ شہادت کا مرتبہ اسے ملے گا. ان چیزوں میں بھی اللہ نے کیٹیگریز رکھی ہیں. تو ثنا یوسف تو میرے خیال میں سے اس میں سے کوئی کام نہیں کری تھی. تو آپ نے کس صورت میں ثنا یوسف کو شہید کا ٹائٹل دیا؟ یہاں پر آپ کی مسٹیک ہے اور آپ کو اسے درست کرنا چاہیے. کریٹیسائز نہیں میں کر رہی، لیکن جیسے آپ باقیوں کو ہدف بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کی بات کہیں پہ جوڑتے ہیں، اپنی غلطیوں کو بھی ذرا دیکھا کریں. میں آپ کے ہی اس جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا جواب قرآن سے دے سکتی ہوں. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، 2 بیٹے ہیں، حبیل اور قابیل. حبیل حق پہ بھی ہے، سچا بھی ہے، نیک بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، رسول پر بھی ہے، شریعت پر بھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، اللہ نے قربانی بھی قبول کی ہے. دوسری طرف قابیل ہے، سرکش بھی ہے، متکبر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں آئی اس کی قربانی، اللہ نے قبول بھی نہیں کی، وہ اپنے حق پر بھی نہیں ہے، اس نے اٹھ کر حبیل کو قتل کر دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ قابیل نے حبیل کو قتل کی بجائے شہید کیا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ قابیل نے حبیل کو قتل کر دیا. شہید کے الفاظ کہیں پہ بھی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں قابیل نے حبیل کو قتل کیا. ثنا یوسف نو ڈاؤٹ کے قتل کی گئی ہے، اس کا قتل ناحق ہے، لیکن آپ نے کس ایویڈنس پہ کہا ہے کہ ثنا یوسف جو کہ بچی شہید کی گئی؟ اللہ کا قرآن حبیل کے لیے کہہ رہا ہے کہ قابیل نے حبیل کو قتل کر دیا، جبکہ وہ تمام تر صحیح کام کر رہا تھا. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ثنا یوسف شہید کی گئی؟ اس کا ایویڈنس پروف دے دیجئے، چاہے قرآن سے چاہے حدیث سے. اپنے دماغی گھوڑے نہیں دوڑانے یا اپنی آئیں دائیں بائیں شاہ کی دلیل نہیں دینی. قرآن سے دلیل میں نے دی، آپ قرآن اور حدیث دونوں سے دلیل دے کر دکھا دیں. قرآن سے نہیں تو صحیح حدیث سے ہی دکھا دیں، لیکن اصطلاحات حدیث اندر موجود ہونی چاہیے. تمام صحیح حدیث کی کیٹیگری پر وہ فال کرنی چاہیے تھی. دوسرا آتے ہیں ثنا یوسف کے قتل پر. یقیناً کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو موت کی نیند سلا دینا، کسی کو اس کے والدین سے جدا کر دینا، کسی کے خوابوں کو رون دینا، اسلام تو کیا دنیا کا کوئی ریلیجن، دنیا کا کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اسلام تو انسانیت اور امن کا درس دیتا ہے، تو کسی کو قتل کرنے کا درس تو ہرگز نہیں دیتا. اسلام میں کچھ مقامات، کچھ حالات ایسے ہیں جہاں پر قتل کی اجازت دی گئی ہے. قتل کے بدلے قتل، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو جواباً قتل کیا جائے، کیونکہ یہ انصاف کے عین مطابق ہے. دوسرا، شادی شدہ زانی خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، اگر زنا کرتے ہیں تو بدلے میں ان کو قتل کیا جائے، رجم کیا جائے، کیونکہ وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں. تیسرا، وہ شخص جو کہ میدان حرب کو چھوڑ کر اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اور چوتھا، مرتد. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. یہاں جو ثنا یوسف کا معاملہ ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنے والا اس کا کلاس فیلو تھا، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیانسی تھا، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دوست تھا، اور کچھ کزن کہہ رہے ہیں. لیکن جو بھی تھا
جیسے بھی تھا اس کو کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ اس کو قتل کرتے ہیں، حتیٰ کہ شوہر کو بھی یہ حق نہیں کہ اس کی بیوی اگر بری ہے، حتیٰ کہ کردار باز بھی بری ہے تو اس کو سمجھانے کا کہا گیا، اس سے ناراضگی کہا گیا، یہاں تک کہ علیحدگی کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ تم اس کو قتل کر دو، تو یہ غلط ہوا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گی تمام فیملی بلاگر سے، تمام ٹک ٹاکر لڑکیوں سے، کہ آپ جب سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو کیا پردے میں آتی ہیں؟ کیا اللہ کی حدود اور باؤنڈریز کو مقرر کرتے ہوئے آتی ہیں؟ پھر ولگر ویڈیوز ہوتی ہیں، ولگر کمنٹ ہوتی ہیں، ان پر کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو۔ پھر جو ہے آپ کی بولڈ ڈریسنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب لائیو بیٹھتی ہیں تو وہاں پر جو ہوتا ہے میرے خیال سے مجھ سے زیادہ دیکھنے والی عوام کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ آپ اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں اور یہ آرزو کریں کہ آپ کے گھر چور نہ آئے، تو آپ سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ مٹھائی کا ڈبہ جب تک بند رہے گا ایک مکھی بھی اندر نہیں جائے گی، اس کو کھولتے ہیں اور ٹھیک 5 منٹ بعد اس کو دیکھ لیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں اس کو قائم کرنا ہی پڑے گا۔ ایز اے مذہبی اسکالر میں عورت کی تعلیم کے بارے میں عورت کو آزادی دیتی ہوں، اسے آزادی رائے ہے، اپنی رائے کا اختیار ہے، اپنی مرضی کا اختیار ہے، اپنی تعلیم حاصل کرنے کا اختیار ہے، تجارت کرنے کا اختیار ہے، بزنس کرنے کا اختیار ہے، جاب کرنے کا اختیار ہے، لیکن باؤنڈریز ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مومنین کی عورتوں سے نبی کہہ دیجئے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے پہ ڈال دیں، نہ پہچانی جائے نہ تکلیف دی جائے، مرد ہے عورت ہے، یہ یونیورس یہ دنیا ان 2 جینڈرز پر قائم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جینڈرز بنائے ہیں تو دونوں کی اپنی اپنی باؤنڈریز ہیں۔ اگر قاتل گناہ گار ہے تو اس نے تو جو گناہ کیا ہے، لیکن اس کے سورس کون فراہم کر رہا ہے، اس کو مواقع کون دے رہا ہے؟ ٹک ٹاکر سے کیوں روز بروز قتل کا نشانہ بنتے ہیں؟ اپنے آپ کو سدھاریے۔ یہ جتنے بھی یہ جو سسٹولوجی ڈکی بائی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کھاتا ہے، آپ اپنی عورتیں دکھا کر پیسہ کما رہے ہیں، لعنت ہے ایسے پیسے پر، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ بھوکے مت جائیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے جو رولز بنائے ہیں ان پر چلنا پڑے گا۔ جب تک آپ ان رولز پر چلتے نہیں ہیں یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں ہیں جو کہ پردے والی ہراسمنٹ کا شکار بنتی ہیں اور کتنی ایسی ہیں جو بے پردہ ہراسمنٹ کا شکار بنتی ہیں، فرق واضح ہو جائے گا۔